اس پارٹی کا ساتھ دینے کے لیے آپ کو ابو کہہ رہے ہیں، امی کہہ رہی ہے، بھائی کہہ رہی ہے، بھائی کہہ رہے ہیں کہ فلانی پارٹی کا ساتھ دے، لیکن اس پارٹی کا ساتھ دینے کے لیے اللہ قرآن کریم میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اگر میں جھوٹ بولتا تو اتنی ساری فیس دے کے خدمت دے کہ مجھے آپ اپنے ممبر پر اپنے علاقے میں نہ بلاتے۔ مفتی ضیاء الحق صاحب اللہ نہ کرے جھوٹ بولتے تو کون ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا؟ قاری رمضان صاحب اگر جھوٹ بولتے تو کون انہیں اپنا پیشوا مقتدا مانتا؟ میرے عزیزو، مسجد کا وہ مولوی جو ہاڑی سونی پر ہم نے رکھ رکھا ہے، جو خود اپنی تنخواہ کے دانے لوگوں کے دروازے پہ جا جا کے دن میں 10 مرتبہ مانگتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم اسمبلی کی کرسی پر سب کی بات نہیں کر رہا، اسمبلی کی قومی اسمبلی کی صوبائی اسمبلی کی کرسی کے اوپر بیٹھنے والے سے آپ کی مسجد کا امام اچھا ہے؟ ڈرتا تو ہے اللہ سے، حلال تو کھاتا ہے، لوگوں کو پریشان تو نہیں کرتا، لوگوں کو جھوٹی امیدیں دلاسے تو نہیں دیتا، لوگوں کی عزت سے تو نہیں کھیلتا، حقدار کا حق تو نہیں کھاتا، جھوٹ بول بول کے ہماری عزتوں کے جنازے تو نہیں نکالتا۔ جو بات کرتا ہے ممبر کے اوپر بیٹھ کے کرتا ہے، اللہ کی قسم یہ وہ لوگ ہیں جن کا ساتھ دینے کے لیے خدا نے بھی کہا، سونے مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ نے بھی کہا ہے۔ اگر مال پر بات بنتی، نسب پر بات بنتی، اگر دولت پر بات بنتی، حکومت پر بات بنتی، رب اکبر کی قسم ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی کے اندر مصلی پہ کھڑا کر کے 17 نمازیں نہ پڑھتے۔ اگر مال ہوتا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تو چولہا نہیں جلا تھا، اگر کپڑے ہوتے تو صدیق تو ٹاٹ کا لباس پہن کے آیا تھا، پیر سے ننگا تھا، پگڑی بھی بڑی کوئی قیمت والی پہنی ہوئی تھی، لیکن کردار کتنا اعلیٰ تھا۔ جب مصلی پہ لا کے کھڑا کر دیا، رب اکبر کی قسم ہے فرشتوں نے بھی گواہی دی، عرش والوں نے گواہی دی، قبلی والے صدیق بڑے دیکھے، لیکن محمد جسے مصلی تو نے دے دیا اسے زمین والے بھی صدیق کہہ رہے ہیں، عرش بری والے بھی صدیق کہہ رہے ہیں۔ کوئی کسی کا پارٹی کا 15 سال ساتھ دے گا، کوئی 20 سال ساتھ دے گا، کوئی کسی کی پارٹی کا نمائندہ 35 سال بنے گا، کوئی 75 سال بنے گا، کوئی 70 سال بنے گا۔ آج سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ کو دیکھ لے، ابو قحافہ کے بیٹے کو دیکھ لے، رب اکبر کی قسم ہے 14 سال ہو گئے، آج بھی روزانور میں لیٹ کے محمد رسول اللہ کا ساتھ نبھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تم نے کارکنان مٹنے والے لٹنے والے دیکھے ہوں گے، تم نے ایسا کارکن نہیں دیکھا جس نے اپنے بڑھاپے کا خیال نہ کیا، جس نے اپنے گھر کا خیال نہ کیا، سارا مال گھر سے لے گئے۔ اللہ اکبر۔ دادا کہنے لگا تیرا باپ جو نبی کی محبت کا دیوانہ ہے کچھ گھر چھوڑ کے گیا کہ سارا لے کے گیا؟ رب اکبر کی قسم ہے اس امیدوار کے، اس کائنات کے رہبر و رہنما کے ایسے کارکن تھے، اتنی سی بچی نے گھر کی اوتاق کے اندر چھوٹے چھوٹے کنکر رکھ دیے اور کنکر کے اوپر کپڑا ڈال کر نبی نے دادے کا ہاتھ پھروا دیا، کہا دادا غم نہ کر، ابا ہمیں تنہا چھوڑ کے نہیں گیا، نیچے مال دے کے گیا، ساتھ آمنہ کے لال کو لے کے چلا گیا ہے۔ یقین جانو پھر جس پارٹی کو اللہ بلند کرے، مکے کے کافر کیوں نہ ہو، امت کے فرعون کیوں نہ ہو، اس پارٹی کے سر کو کون جھکا سکتا ہے؟ نہ غاروں میں چھوڑا، نہ اندھیرے میں چھوڑا، نہ تنہائیوں میں چھوڑا، نہ روشنی میں چھوڑا، نہ دن کے اجالے میں چھوڑا، نہ مال میں چھوڑا۔ آج میرے عزیزوں کوئی کہتے ہیں ہم اپنے کارکنان ہمارے اتنے جانے ہیں، اپنے کینڈیڈیٹ کو، اپنے لیڈر کو بچانے میں جان دے دیں گے، یہ سارے کے سارے کھوکھلے دعوے۔
لیکن تمہیں ایک ایسا کارکن دکھاؤں جو اپنے لیڈر کو کندھے پر اٹھا کر 6000 فٹ کی بلندی پر جا رہا ہے. یہ کون ہے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. رات کا وقت ہے، کبھی تڑپ کے آگے، کبھی تڑپ کے پیچھے، کبھی تڑپ کے دائیں، کبھی تڑپ کے بائیں. رحمت والے نبی نے فرمایا ابو بکر کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرشتے آپ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، میں ابو بکر آپ کے پیروں کو دیکھ رہا ہوں. کملی والے نوکیلے پتھر ہیں، پہاڑ کا رستہ ہے، اونچائی کا رستہ ہے، آپ کے پیر زخمی ہو رہے ہیں. کملی والے ٹھہر جاؤ نہ، رک جاؤ نہ، سواری کا انتظام کر دے. آپ نے فرمایا ابو بکر اندھیرے میں پانی کا انتظام نہیں، سواری کہاں سے آئے گی؟ یہ کارکن نبی کے قدموں میں بیٹھ گیا. کہا کملی والے ذرا اس پر بیٹھو تو صحیح، اگر براق اعلیٰ ہو سکتا ہے، اللہ اکبر، محمد تیرا غلام بھی اعلیٰ ہو سکتا ہے. اگر تیرا براق سواری بڑھ سکتا ہے تو صدیق اکبر بھی سواری بڑھ سکتا ہے. رب اکبر کی قسم ہے، میرا نبی بیٹھا سواری کے اوپر، ایسا لگ رہا تھا جیسے صدیق چل نہیں رہا، صدیق فضاؤں میں اڑ رہا ہے. اتنا بلندی والا سفر جب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کروا دیا، اللہ اکبر میرے عزیزو، اللہ نے طے کروا دیا، تو وہ کارکن اس نے بریانی کا پیکٹ نہیں مانگا، اس نے پانی نہ مانگا، اس نے آنسو گیس سے بچنے کے لیے رومال نہ مانگا، بلکہ اپنے لیڈر سے کہنے لگے آپ رک جائیں، اللہ اکبر، لاؤ آپ کے پاؤں دبا دو. آپ نے فرمایا اے ابو بکر کیا بات ہے؟ کہ کملی والے سفر لمبا تھا، پیروں میں درد ہو گیا ہوگا. نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ابو بکر تو کیسا یار وفادار ہے، پیر تیرے زخمی ہو گئے اور تو محمد کے پیروں کو دبا رہا ہے. سبحان اللہ. ایسے کارکن کے بارے میں خدا کا قرآن بول پڑا والذی جاء بالصدق اولئک هم المتقون وما لأحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى. یقین جانو، لیکن آج کل میں خدا کے واسطے کسی پارٹی پر، کسی لیڈر پر میں تنقید نہیں کر رہا، آپ تو خود اپنے آنکھوں سے حال دیکھ رہے ہو. آوے اللہ فرما رہے وَبِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. میری مسجد میں آ گئے، مدینے کا رومال اوڑھ کر، مدینے کی در لگا کر، ہاتھ میں مکے کی تسبیح پکڑ کر اللہ اکبر آ کے پہلی صف میں آ کے بیٹھ گئے. کوئی 15 شعبان کو آیا، کوئی 25ویں رات کو آئے گا، کوئی لیلۃ القدر میں آئے گا، ایسا رو کے دکھائے گا جیسا اس کا دنیا کے ساتھ تعلق کوئی نہیں. صبح ہونے کی دیر ہے، عید کا چاند چڑھنے کی دیر ہے، نہ خدا رہے گا نہ مصطفیٰ رہے گا. یہ وہ ہے جو افطاریاں بانٹا کرتا تھا، سہریاں تقسیم کیا کرتا تھا، راشن کے تھیلے بیٹھا کرتا تھا. یہ کہہ رہا تھا رو رو کے معاف کر دے جس نے پوری 27ویں رات کی سحری کی روٹی مسجد کو دی. اللہ اکبر. یہ اپنے قول میں، اپنے فعل میں، دکھلانے میں کچھ اور ہے، اپنی ذات کے اندر کچھ اور ہے. اللہ اکبر. روزے داروں کو سحریاں تو کروا رہے ہیں لیکن ایک بھی روزہ نہیں رکھا، افطاریاں تو کروا رہے ہیں لیکن ایک بھی روزہ نہیں رکھا. لوگوں ختم قرآن کے موقع پر قاری صاحب کو 2000 روپیہ جوڑا دے رہے ہیں، لیکن اس سے پوچھ کے دیکھو تو صحیح پورا رمضان گزر گیا، اس نے ایک تراویح میں میرا قرآن بھی نہیں سنا ہے. ایسے لوگوں کو تم ایمان والے کہتے ہو جو نبی کی مجلس میں آ کے کہتے ہیں تیرے تیرے، اور جو وہاں جا کے کہتے ہیں نہیں ہم تو تمہارے ہیں، ہم تو ان کو دھوکہ دے کے آ رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کو کہہ دو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ مَحْبُوبًا، نہ ان کی زبان پر ایمان، نہ ان کی زبان پر اعتبار کرنا، نہ ان کے ایمان پر اعتبار کرنا، یہ دھوکہ دے رہے ہیں. جتنا بھی تجھے دین کا لبادہ اوڑھ کے دکھائے، جتنا بھی کہہ دے علماء کرام کے ساتھ ہیں، جتنا بھی کہہ دے ہم مدارس کے خیر خواہ، دیکھا نہیں آپ نے پچھلے دور کے اندر بلڈوزر پھیر دیا علماء اکرام پر، ککھ نہ بچا، رہا کچھ نہیں. لیکن میرے عزیزو ہم نے بھی اپنا
آپ اللہ پر ڈال دیا. ہم نے بھی میرے عزیزو اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا. دنیا والوں کو کون بتلائے, عقل کے اندوں کو کون بتلائے. قرآن والے کل بھی آباد تھے, آج بھی آباد ہیں, قیامت کی صبح تک آباد رہیں گے. یہ نہ تنخواہوں پر پلتے ہیں نہ حکومتوں پر پڑتے ہیں, یہ تو اللہ کے خزانوں پہ پلتے ہیں. یقین جانو لاکھوں والا پریشان ہے, کروڑوں والا پریشان ہے, اربوں والا پریشان ہے, 70 ایکڑ والا پریشان ہے, لیکن 8,000 تنخواہ لینے والا اب بھی میرے عزیزوں بانوں والی چرپائی پر پرانا سا کھیس لے کے خراٹے مار مار کے سو رہا ہے. تمہیں کس نے کہہ دیا مال میں سکون ملے گا؟ تمہیں کس نے کہہ دیا رقبوں میں سکون ملے گا؟ تمہیں کس نے کہہ دیا حکومت عہدوں میں سکون ملے گا؟ خدا کا قرآن میرے آپ کے سامنے پڑھا ہے اور کہہ رہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ نے سکون نماز کے سجدوں میں رکھ دیا, قرآن کی تلاوت میں رکھ دیا. دھکے نہیں کھا رہے, تقریر کر کے منہ نہیں تھکتا. اتنا پانی پر دم کر کر کے گالوں کے اندر درد ہونے لگ جاتا ہے. کوئی چینی لائے گا, کوئی گڑ لے کے آئے گا, کوئی شہد لے کے آئے گا. مولوی صاحب سلوات پڑھ دو, مولوی صاحب بھوکا مار دو, سر سور ہے, متھے میں سور ہے. رب اکبر کی قسم ہے پورے وظیفے 100 دانے کی تسبیح پر دم کر کر وظیفہ پڑھ کے پھونک مار دو, سر کا درد نہیں جائے گا جب تک اس کے اندر سے تکبر نکال کر اس پیشانی کو اللہ کے آگے نہیں جھکائے گا. جب تک سجدے میں جا کے سبحان ربی العالی نہیں کہے گا, نہ اولاد میں سکون آئے گا, نہ تجھے تیری زندگی کے اندر سکون آئے گا. کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میرے عزیزو اگر کوئی کسی کا حق کھائے, کوئی بلی مار دے, گاڑی میں موٹر سائیکل رکشے پہ جا رہا ہے, کوئی کتا بلا آ جائے, کہتا یار ساری رات نیند نہیں آئی, اللہ اکبر, جانور گاڑی کے نیچے آ گیا. لیکن مسلمانوں کے حق دانتوں کے نیچے آ رہے ہیں, مسلمانوں کے حق میرے ظہر پر میرے کردار کے نیچے آ رہے ہیں. بتا زندگی میں تجھے سکون کیسے مل سکتا ہے؟ جا کے ماں سے معافی مانگ, بھائی سے معافی مانگ, خدا کی مخلوق سے معافی مانگ. ہاں تیرے پاس آیا تھا 14ویں جماعت پڑھ کر, تیرے پاس آیا تھا, ہر کاغذ اس کا میرے عزیزو نمبر 1 تھا. اللہ اکبر, تیرے علاقے کے پرائمری سکول کا امیدوار تھا, نوکری کا حقدار تھا, لیکن کیا تھا اس کے پاس سفارش نہیں تھی. کیا تھا اس کے باپ کے پاس اسے کرسی پر بٹھانے کے لیے کوئی پیسوں کی گڈی نہیں تھی. حقدار کا حق کھا گیا, ناک اوپر آ گیا. رب اکبر کی قسم ہے یہ کرسی پر آ کے بیٹھ گیا, اسے ہر مہینے تنخواہ تو نظر آ رہی ہے, لیکن اللہ کو حقدار اور مظلوم کا آنسو نظر آ رہا ہے. ہو ہی نہیں سکتا مظلوم رو کے دکھائے اور حقدار کا حق کوئی کھائے, اسے سکون آ سکتا ہے. اللہ نے اس کو رلانے کا بستر کے اوپر بھی فیصلہ فرما دیا اور قبر کی کوٹھڑی میں بھی فیصلہ فرما دیا. یخادعون اللہ. جب میرا محبوب تیری مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں, ہم تیرے, لیکن جب یہاں سے جاتے گئے تو دیکھو یہ کون سا دین ہے. نہ مال چھوڑتا ہے, نہ چندہ چھوڑتا ہے, نہ اولاد چھوڑتا ہے. کہتا ہے نکلو اللہ کے راستے میں, اللہ کے دین کو بلند کرو, بچے چھوڑ دو, بیوی چھوڑ دو. اللہ اکبر. ہم تو صرف وہاں بیٹھ کے تسلی دے رہے تھے, ہم تو اندر کی باتیں تمہیں لا کے بتا رہے تھے. اللہ اکبر. کہتے اب تو خدا کو بھی دھوکہ دیا ہے, رسول کو بھی دھوکہ دیا ہے. ہم تو حلف برداری کے موقع پر قرآن پر ہاتھ رکھ کے گئے, جو کہیں گے سچ کہیں گے, سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے. میں حلف دیتا ہوں پاکستان کا خیال رکھوں گا, عوام کا خیال رکھوں گا, اس قانون کی پاسداری کروں گا, ملک و ملت پر جان مال قربان کروں گا. جنہوں نے مجھے ووٹ دے کے کامیاب کیا, میں ہر حال میں دن کے اجالے میں, رات کے اندھیرے میں ان کا خیال رکھوں گا. اللہ اکبر. جب ووٹ لینے کے لیے آئے تو کہہ دی پریشان نہ ہونا, تسا میرا گھر ویکھیا ہے, تسا میرے ابے کو سیان دیو, دادا بھی تہاڈا خدمتگار آئی, ابا بھی آئی, دنے آؤ راتی آؤ, بس بوئے تے آ کے کھڑے ہو کے پکارا مارو اور آکھو میں تہاڈا پتر بن کے, تہاڈا خادم بن کے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, تہاڈی خدمت رات دے اندھیرے دے اس کرا گا, جہاں لے جانو مجھے لے جاؤ. میں نے کہا اللہ اکبر, اتنا با صفا, اتنا اولیاء اللہ, میں نے آج تک ایسا کینڈیڈیٹ نہیں دیکھا. میں نے خود بھی کہا اس کو ووٹ دو, دوسروں کو کہا ووٹ دو, یہ ہمارے ارمان پورے کرے گا, ہمارے آنسوں کو صاف کرے گا. لیکن اللہ اکبر, 4 سال گزر گئے, میں دروازے بجا کے تھک گیا. اس دروازے سے بھونکنے والا کتا تو باہر آیا جس کو ووٹ دے کے کامیاب کیا, اس نے شکل ہی کوئی نہیں دکھایا ہے. ابھی سارے نکلیں گے ماشاءاللہ, سارے نکلیں گے.
جنازوں میں یہ آگے آگے، ختموں میں یہ آگے آگے، شادیوں میں یہ آگے آگے، سلائی مشینیں بانٹنے میں۔ اور میرے پیارو، سلائی مشین پہ دھوکہ نہ کھانا، سائیکل پہ دھوکہ نہ کھانا۔ کب تک لولی پاپ لیتے رہو گے؟ کب تک سلینٹیاں لیتے رہو گے؟ کب تک 10 روپے کی سلینٹی کے اوپر راضی ہو جاؤ گے؟ ووٹ ایک عبادت ہے، امانت ہے۔ فمن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، کسی نے ایک جان کو بچا لیا، اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ جو کوئی ایک انسانیت کا قاتل نکلا، اس نے صفقہ انما قتل الناس جميعا، اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اللہ سے رات کو مانگ، جس دن صبح ووٹ ڈالنا ہو، اللہ کے آگے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے رو کے دکھا، اللہ بتا میں کون سی صندوقڑی پر کون سے نشان پہ مہر لگاؤں۔ اے اللہ میں بری ذمہ ہوں، میں انسان کے کردار سے دھوکہ کار ہوں، لباس سے دھوکہ کار ہوں۔ اے مالک اگر یہ تیرے ہاں اچھا تو اللہ میرے پہ ہاتھ کھول دے، تاکہ میرا ووٹ حرام کھاتے میں نہ جائے، مظلوم کے ارمان ضائع ہوں، کسی غریب کے میرے ووٹ کی وجہ سے آنسو نکلے۔ خدا کی قسم یہ وقت آ رہا ہے جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، اور نماز کے لیے پاکی ناپاکی کا خیال دیکھنا پڑتا ہے، کپڑے پاک ہو، جسم پاک ہو، جگہ کا پاک ہو، منہ بھی قبلے کی طرف ہو، کتنی چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جو امانت آپ کو رلا دے بچا دے، جو امانت امت کے بیڑے پار کروا دے، بیڑا غرق کروا دے، اس کو دیتے ہوئے تم کیوں نہیں سوچتے جن ہاتھوں سے تم نے حوض کوثر کا پیالہ پکڑنا ہے، وہ ہاتھ کسی کو کرسی دینے کے اندر ناجائز کیوں استعمال کر رہے ہو؟ یہاں بھی تمہیں اللہ سے ڈرنا پڑے گا۔ بات تو میرے عزیزو اللہ اکبر، کبھی جلسوں میں تم صحابہ کی سیرت سنتے ہو، کبھی نبی کی سیرت سنتے ہو، کبھی قرآن کے فضائل سنتے ہو، کبھی اسلام کے فضائل سنتے ہو۔ اللہ کی قسم جس طرح نماز، قرآن اور روزہ ہماری زندگی کا حصہ، اس طرح کسی کو اقتدار کی کرسی پر لانا، حلفنا، ووٹ جائز طور پہ دینا، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تھوڑی بہت نہیں، میری کسی کو کوئی تنقید نہیں، مجھے پتہ ہے مخلوط مجمع ہے، ہر کوئی یا سنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث سارے بیٹھے ہیں، اور جس طرح ہر مسلک کا بیٹھا، ہر پارٹی والا بیٹھا ہے، لیکن میرے عزیزو اللہ اکبر کبیرہ، جناب رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو وہاں بیٹھ کر تو مشورہ ہو رہا تھا کہ اقتدار کسے دیا جائے، جانشین کس کو بنایا جائے، خلیفہ کس کو بنایا جائے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں جا کر قرآن پڑھا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ بتاؤ یہ آیت مکے والوں کے لیے اتری کہ مدینے والوں کے لیے اتری؟ مکے میں اتری کہ مدینے میں اتری؟ کن کو کہہ رہا ہے کہ سچوں کا ساتھ دو؟ پھر تو بتاؤ نبی کے اول ساتھ دینے والے کون ہیں؟ چمڑے اتروانے والے کون ہیں؟ خون کی ندیاں بہانے والے کون ہیں؟ بچوں کا قیمہ بنوانے والے کون ہیں؟ گھروں سے بے گھر ہونے والے کون ہیں؟ اللہ اکبر۔ جب انصار مدینہ نے صدیق کا خطبہ سنا آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا صدیق تو بھی سچا، تیرا یار آمنہ کا لال بھی سچا، ہمارا ووٹ بھی تیرے حوالے، ہمارا ایمان بھی تمہارے حوالے ہے۔ لیکن صدیق اکبر نے یقین جانو پھر اس ووٹ کا بھی خیال کیا، ایمان کا بھی خیال کیا۔ اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہیں، بیوی سے کہہ رہے میرا میٹھا کھانے کو دل کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ 11 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا مدینے میں جس کی حکومت، مکے میں اور موجب میں جس کی حکومت ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میرا میٹھا کھانے کو دل کر رہا ہے۔ اب بیوی کہہ رہی خدا تیرا بھلا کرے، گھر کے اندر سوگی پکانے کے لیے خرچہ کوئی نہیں، میٹھا کہاں سے کیوں نہ ہو۔ کچھ عرصے کے بعد، مہینے 2 مہینے کے بعد، کھجوروں کو چور چور کر، چواروں کو چور چور کر، شہد ملا کر حلیرہ سا تیار کر دیا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، سویٹ ڈش آ گئی، میٹھا آ گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دسترخوان سے ہاتھ کھینچ لیا اور فرمایا بتا یہ میٹھا کہاں سے آیا؟ ابو بکر کی تنخواہ تو جوں کے ٹکڑوں کی بھی اجازت نہیں دیتی، کہنے لگی جس دن سے کہا اس دن سے میرے دل پہ چھرے چل گئے، ہائے میں بے آرام ہو گئی، میں نے راتوں کو تیرا منہ دیکھ کے رونا شروع کر دیا۔ ہائے ایک مرتبہ زندگی میں یار غار اللہ اکبر ثانیہ سنین دھما فی الغار نے اللہ اکبر میٹھے کی فرمائش کی، وہ بھی نہ دے سکی۔ جو تیری تنخواہ میرے پاس یا روزانہ کا خرچہ
آتا ہے اس میں سے چونی چونی ایک ایک آنا بچا لیتی ہوں، روٹی کا پیڑے کا میں نے سائز کم کر دیا، آٹا تھوڑا گوندتی ہوں، تھوڑے پر الحمدللہ کہہ دیتی ہوں، اس میں سے جو پیسہ بچا تیرے لیے میٹھا بنا کے رکھ دیا۔ صدیق اکبر نے انگلیوں سے نہیں کھایا، ہاتھوں سے نہیں کھایا، لپ لپ نہیں کھایا، چمچہ نہیں منگوایا، وہ پلیٹ اٹھا کر مدینے کی گلیوں میں ابو بکر دوڑتا ہوا نظر آیا، وہ میٹھے کی پلیٹ جا کر بیت المال میں جمع کرا دی، فرمایا جاؤ کسی بیوہ کے گھر دے دو، کسی یتیم کے گھر دے دو، کسی غریب کے گھر دے دو، اس کے گھر دے دو جس کا باپ کوئی نہیں، اور اندہ میری تنخواہ میں سے اتنے پیسے کم کر دینا، اور دنیا والوں کو بتا دو ابو بکر کا اتنی تنخواہ میں گزارا ہو جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان صدیق اکبر، نعرہ تکبیر۔ مدینے کے چوک میں کھڑے ہو کے کہہ رہے کسی کو مزدور چاہیے۔ ایک بدو آیا کہنے لگا مزدور میرے بھیڑیے کی، میری بھیڑ کی ٹانگ ٹوٹ گئی، وہاں تک لے کے جانا ہے، کچھ دے گا۔ کندھے پہ اللہ اکبر لنگڑا جانور اٹھایا، صدیق مزدوری کر رہا ہے، عمر کی چیخ نکل گئی، اے ابو بکر اللہ تیرے پہ رحم کرے، مسلمانوں کا حکمران ہو۔ فرمایا وہ اپنی جگہ گھر کے بال بچوں کا خرچہ پورا کرنا اپنی جگہ، اللہ اکبر، اگر مسلمانوں کا میں امیر بنا، ایک آنے کی خیانت ہو گئی تو حضور کے عہدے کو سر پہ کیسے جاؤں گا؟ جو اس وقت لڑ رہے انہیں خدا خوفی نہیں، انہیں مرنا نہیں، کیا یہ کرسی ہے اس کے پیچھے نہ کسی کی ماں چھوڑی نہ بہن چھوڑی، کسی کی داڑھی میں دھول ڈال دی، نہ کوئی دیندار چھوڑا نہ دنیا دار چھوڑا۔ تمہیں شرم نہیں آتی ایسے لوگوں کا ساتھ دیتے ہوئے؟ تم نے مرنا نہیں، ان سے تمہیں گرا ہی کوئی نہیں، جنہوں نے اپنے اقتدار کی کرسی بچانے کے لیے بھائی کو بھائی نہ سمجھا، ماں کو ماں نہ سمجھا، بیوی کو بیوی نہ سمجھا۔ اللہ اکبر۔ او لوگوں قلعہ تو مجھے تمہارے سے بنتا ہے، تم تو ذی شعور لوگ ہو، تم تو دیندار ہو، تم تو تبلیغ میں نکلنے والے، تم تو مجاہدین ہو، اللہ کے راستے میں نکلنے والے، تم ختم نبوت کے چوکیدار ہو، تم تو صحابہ کے غلام ہو، تم قرآن کے خادم ہو، بتاؤ تمہیں کیا ہو گیا، کون سا مرض لگا ہوا ہے؟ اس کا مطلب دو نمبری نہیں، یہاں آ کر کہتے ہیں شان صحابہ، یہاں کے کہتے ہیں ختم نبوت، یہاں کہتے ہیں شان قرآن، اور باہر جا کر ان کا ساتھ دے رہے ہو جہاں ختم نبوت کے غدار ہیں، صحابہ کے گستاخ ہیں، قرآن کے غدار ہیں، تو پھر اللہ سے ہی کہہ رہے وما هم بمؤمنین، یہ لوگ مومن نہیں ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ کیا سمجھتے ہیں مسجد میں ٹوپی پہن کر نعرے لگا کر انہوں نے اللہ کو دھوکہ دے دیا، انہوں نے اپنی جانوں کو دھوکہ دیا، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں لگا کہ قدرت نے ان کے ساتھ کیا کر دیا۔ نیکیوں والا اتنا بڑا بیگ تیار کیا، موت آئی، یہ نیکیوں والا تھیلا گناہوں والے تھیلے میں تبدیل ہو کر ساتھ چلا گیا۔ حال ان کا یہ نکلا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ اپنے ساتھ دیے نہ کسی پرائے نے ساتھ دیا۔ پھر ایک حاکم دنیا کے اندر اور آیا جس کو میرے عزیزو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ یہ کون تھا؟ جو اپنے گھر کے اندر وہ 11 لاکھ مربع میل کا حکمران حلوہ نہیں کھا رہا، یہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اپنے گھر میں آ کے آرڈر دے رہا ہے کہ آج کے بعد گھر کے اندر دیسی گھی کا سالن نہیں پکے گا۔ تو کہنے لگے عمر خیر ہوئے، کہ آج مدینے کے اندر دیسی گھی نایاب ہو گیا، ڈالڈا تو تھا ہی کوئی نہیں، زیتون تھا یا دیسی کا، دیسی گھی اب مہنگا ہو گیا، ڈیمانڈ بڑھ گئی، اب سارے زیتون کے تیل میں سالن پکائیں گے، استعمال کریں گے۔ اگر مدینے کا غریب یتیم زیتون کھائے گا تو عمر کو حق نہیں کہ دیسی گھی کھائے۔ بیوی بڑی خدمتگار تھی، کہنے لگے عمر اللہ تیرے پہ رحم کرے، مجھے پتا ہے جب سے میں دلہن بن کے تیرے گھر میں آئی، جس دن زیتون کا پکا کھایا عمر تیرے بیٹے نے قبول نہ کیا، تجھے بد ہضمی ہو جاتی ہے، چل تھوڑا سا سوکھا ہو، تیرے لیے جو سالن پکے گا اس میں دیسی گھی کا چمٹا ڈال دیں گے، ہم خود زیتون کا تیل کھائیں گے۔ کہنا عمر اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، عمر اپنا حساب
عذاب اتنا سخت نہیں دینا چاہتا، مجھے رعایا کے اوپر، رسول اللہ کی امت کے اوپر مجھے مقرر کیا گیا، جو وہ کریں گے وہی عمر کرے گا۔ 4-5 دن ہوئے، زیتون گھر میں پکتے پکتے استعمال ہوتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ میں مروڑ شروع ہو گیا اور اتڑیوں کے گڑ گڑ کرنے کی آواز کانوں سے سنائی دی۔ جہاں بیٹھے اتڑیوں میں مروڑ ہوتا، اتنے تنگ آ گئے کہ 17 پیوند والا کرتا پیٹ سے اٹھایا اور پیٹ کی کھال پکڑ کر 4-5 تھپڑ پیٹ پہ زور سے مارے۔ کہا تجھے سمجھ نہیں آتی، غریبوں کے لیے دیسی گھی مہنگا ہو گیا، میں تجھے کہاں سے کھلاؤں، رو جتنا رو، تڑپ جا مر جا، عمر کو تیرے رونے کا کوئی فکر نہیں، تجھے بھی اس وقت تک گھی نہیں کھلاؤں گا جب تک غریب یتیم کے منہ میں دیسی گھی کا چمچہ نہیں جائے گا۔ یہاں تو میرے عزیزو معاملہ کچھ اور ہے۔ اللہ اکبر، ریاست مدینے والی، مدینے کا کردار تلاش کرنے سے نہیں ملتا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں کسی پر انگلی نہیں اٹھا رہا، میرے پر تو خود 3 انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ دونوں نے دھنی ہے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ کن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن، پہلے اپنے اندر کا گند صاف کر۔ لیکن میرے عزیزو، آنکھوں دیکھی دودھ میں پانی میں کوئی مکھی مچھر نہیں پی سکتا کھا سکتا۔ میرے عزیزو، جب پانی کے اندر مچھر پڑ جائے، پانی نہ قابل استعمال ہو جاتا ہے، جب ہمارے مقدروں کے اوپر خدا کی قسم شیطانیت پڑ جائے تو پھر ایسی حکومت بھی، اللہ اکبر، ناجائز اقتدار بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ آؤ تمہیں حاکم وقت بتاؤ۔ پھر ایک دنیا کے اندر ثانی عمر آیا، جس کو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ ایک دن 6 بر اعظموں پر، وہ 11 لاکھ، وہ 22 لاکھ، یہ 6 بر اعظموں پر حکومت کرنے والا، 5 نسبتوں سے، جس کی گھر والی بادشاہوں کی بیٹی، خلیفہ وقت کی بیٹی، جو خود خلیفہ وقت کا بیٹا، اللہ اکبر، جب حکمرانی کے اوپر آیا، عشاء کی نماز کے بعد گھر تشریف لائے اور بیوی سے کہنے لگے 2 آنے دے دے، تیری مہربانی، ادھار دے دے، تنخواہ ملے گی چکا دوں گا۔ بیوی کہنے لگی پہلے بتا وجہ کیا؟ مسجد کے دروازے کے باہر انگور بیچنے والا بیٹھا ہے، روزانہ رات کو میرا دامن پکڑتا ہے اور کہتا ہے تازے تازے انگور ہیں، اپنے بچوں کے لیے لے جا۔ اسے کیا پتا، میری جیب میں کھانا ہی کوئی نہیں۔ آج میں جب باہر نکلا تو دور تک مجھے آوازیں دیتا رہا، اللہ اکبر، اس کی آوازوں نے مجھے شرمندہ کر دیا، تو 2 آنے دے دے، جا کے انگور لاؤں گا، ہمیشہ جان چھٹ جائے گی۔ اب بیوی بھی عمر بن عبدالعزیز کی تھی، ٹھنڈا ہو کا بھرا، آنکھ میں آنسو نکلے، کہنے لگی اللہ تیرا بھلا کرے، اگر میرے پاس 2 آنے ہوتے تو آج سالن نہ پک جاتا، نہ یقین آتا۔ جا بچیوں کا منہ سونگ کے دیکھ، سالن نہیں تھا، تیری بچیوں نے روٹی پر پیاز رکھ کے کھایا ہے۔ اللہ اکبر، اگر ایسے لوگ حکمرانی کر سکے اور ایسی حکمرانی پر اللہ جل شانہ کی مدد کے فیصلے آئے، پھر یہ حکمران تھے جو دنیا کو مال سے نہیں، دنیا کو پیسے سے نہیں، دنیا کو پاؤنڈ اور ڈالر اور تلوار سے فتح نہیں کیا، دنیا کو اپنے کردار سے فتح کیا۔ بیت المقدس کا موقع آیا جب اللہ اکبر، غلام اسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر گئے، راستے میں طے ہو گیا، آدھے راستے تو بیٹھے گا، آدھے راستے میں بیٹھوں گا۔ اللہ اکبر، جب منزل قریب آئی تو آقا چل دیے پیدل، سواری پر غلام آیا، آقا مستاق بنا۔ جب بیت المقدس کی باؤنڈری آئی، کہنے لگے او نبی کے عمر، اس کو اتار دے۔ فرمایا نا نا، پھر کون کہے گا محمد کا عمر عادل تھا۔ بیت المقدس میں ملازم خادم سواری پر، غلام سواری پر، آپ پیدل جا رہے ہیں۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے وہاں موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر ٹاکیاں مختلف رنگ کی لگی دیکھی تو کہنے لگے عمر، دنیا کیا کہے گی، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، مسلمانوں کا حاکم ہے، اس کے پاس کرتا کوئی نہیں، یہ میرا کرتا پہن لے، پھر اتار دینا۔ اس وقت پوری دنیا کے یہودی نصرانیوں کے ساتھ تیری میٹنگ ہونے والی ہے، بیت المقدس کی چابی کا لین دین ہوگا، یہ کرتا پہن لے۔ نا اسرار پر کرتا پہن لیا، سواری پر سوار ہو کے 2 قدم آگے چلے
کے لگام ہاتھ میں تھی، اونگ آ گئی، آنکھ لگی، خواب میں آمنہ کے لال کی زیارت نصیب ہو گئی۔ حضرت عمر کی چیخ نکلی، صحابہ تڑپ گئے، عمر کیا ہوا؟ فرمایا آمنہ کا لال خواب میں آیا تھا اور فرمایا جو عمر محمد کی فقیری چھوڑ کر تو نے امیری کب سے اختیار کر لی، فرمایا مجھے وہ لباس دے دو، اللہ عزت دے گا تو پیمند والے لباس میں دے گا۔ جب بیت المقدس کے دروازے پہ پہنچے تو چابی برادر ہاتھ میں کتابوں کے لے آئے، کچھ پرچے لے آئے، کوئی کتاب پڑھ رہا، کوئی 1 2 3 کہہ رہا، 4 5 6 کہنے لگے یہی عمر ہے، یہی عمر ہے۔ ایک میرے عزیزو بیت المقدس کا کاغذ آگے بڑھا، انہوں نے کہا یہ عمر کوئی نہیں، انہوں نے کہا داڑھی پہ شک کا نہیں، چہرے پہ شک کا نہیں، کردار پہ شک نہیں، باپ پہ شک نہیں، بیٹے پہ شک نہیں، نام پہ شک نہیں، کہ یہ دیکھ ہماری کتابوں میں لکھا ہے جو بیت المقدس فتح کرنے آئے گا اس کے دامن پر، اس کے کرتے پر 17 ٹاکیاں لگی ہوں گی، 17 پیمند لگے ہوں گے، لیکن میں نے ایک بار نہیں بار بار گنا، ہر بار مجھے 16 پیمند نظر آئے، 7واں نظر نہیں آیا۔ یہاں میں شک میں پڑ گیا یہ عمر نہیں کوئی اور ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کے بندے اتنا پریشان کیوں؟ پہلے عمر کو بتاتا گن کتنی ٹاکیاں، اس نے گریبان سے لے کر دامن تک گنا کہ 17 ٹاکیاں۔ حضرت عمر نے اپنی یوں کر کے بازو اٹھا کر اپنی کچھ اپنی بغل دکھا دی، فرمایا 16 سامنے لگی ہوئی ہیں، 17 پیمند عمر کی بغل میں لگا ہوا ہے۔ چیخ نکلی اور یوں کر کے بیت اللہ کی چابی، بیت المقدس کی چابی لا کے آگے کر دی کہ عمر ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ بیت المقدس تلوار سے فتح نہیں ہوگا، محمد کے کردار سے فتح ہوگا۔ یقین ڈالو اور میرے عزیزو جو عیسائی جو یہودی اللہ اکبر مسلمانوں کو دیکھ کر راستے چھوڑ دیا کرتے تھے، جو مسلمانوں کے جنازوں کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے، آج وہ کتنا ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور سنو، یہ تمہارے یورپی ممالک کے اندر جس طرح ہمارا پنجاب ثقافت ڈے ہوتا ہے، اللہ اکبر، کوئی آموں کے موسم پر آموں کی بہار لگتی ہے، کوئی بہر کوئی کسی چیز کی، وہاں بھی انہوں نے پوری دنیا کے کفر نے اپنا دشمن ظاہر کرنا چاہا۔ اے یورپی ممالک والو، ایٹمی طاقت والو، یہود و نصارہ، گائے کی ہندوؤں اور گائے کا پیشاب پینے والوں، تمہیں پتہ ہے اس وقت ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ ڈمی بنائی، کارٹون بنائے اور اس کو اپنے چوک اور چوراہوں کے اندر، غالباً کینیڈا اور انگلینڈ کے اندر چوک چوراہوں کے اندر ان کو کھڑا کر دیا۔ ان کو میرے عزیزوں کوئی کارٹون والے کپڑے نہیں پہنائے، ان کو میرے عزیزوں کوئی اسکرٹ کوئی پتلون نہیں پہنائی، ان کے سر پہ پگڑی باندھی، مصنوعی ان کے چہروں پہ داڑھی لگا دی، ان کو شلوار قمیض پہنائی، چکور دامن پہنایا، ان کی شلوار کو ٹخنوں سے اونچا کر دیا، اللہ اکبر، ہاتھ میں ان کے تسبیح پکڑا دی، پھر ان پر واٹر گن سے یہ بچوں کی بندوقوں سے ان پہ فائر شروع کر دیے اور پوری دنیا کو بتلا دیا کہ ہمارا دشمن یہ پگڑی اور داڑھی والا ہے۔ جب یہ آیا تو IMF ختم ہو جائے گی، یہ آیا تو سود کا نظام ختم ہو جائے گا، یہ آیا تو وائٹ ہاؤس کا نظام ختم ہو جائے گا، یہ ہوا تو اسرائیل ختم ہو جائے گا۔ باور کرا دو دنیا کو، اللہ اکبر، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، ساری فوجیں آ گئی، عیسائیاں ہاتھ سے مقابلہ تو کر سکتے ہیں، تلوار سے مقابلہ تو کر سکتے ہیں، لیکن بحری آبدوز جو مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے یہ عیسائیوں نے جو پانی کے اندر اتار دی، بحری لڑائی کون لڑے گا؟ ہمارے پاس تو آبدوز کوئی نہیں، ان سے کون نمٹے گا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یوں نہیں کہا، بلاؤ خط لکھنے والے کو دائیں بائیں کے اسلامی ملک میں خط لکھ دو کہ ہماری مدد کرو۔ جب پتہ ہو اللہ مدد کرتا ہے اور کر دیتا ہے، پھر دنیا سے مدد نہیں مانگی جاتی، اللہ کو مدد کے لیے بلایا جاتا ہے۔ فرمایا جاؤ تم اپنا کام کرو، اللہ میری مدد کرے گا۔ شام ہو گئی، اپنے خیمے سے باہر نکلے اور سیدھے اللہ کے گھر مسجد میں چلے گئے، ساری رات سجدے میں پڑھ کر اللہ کو رو کے دکھاتے رہے، اتنا روئے کہ آنسوں کی دھار، آنسوں کی برسات چہرے پر سج گئی، اور ساری رات جاگنے کی وجہ سے کالے رنگ کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے، آنکھیں اندر کو چلی گئی، جسے کھب گئی کہتے ہیں، آنکھیں اندر چلی گئی۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کر جب باہر نکلے تو ایک مجذوب جو اللہ اللہ کرتا جا رہا تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے چہرے کو دیکھا اور آگے بڑھا، آنکھ کے حالے کے نیچے جو بچا ہوا
आंसू था यूं उठाया और यूं करके कहने लगा मुबारक हो, बहरी बेड़ा गर्क हो गया, अल्लाह ने तुझे फतेह अता फरमा दी। वो कहने लगे कोई टेलीग्राम आया, कोई फोन आया? ना ना, तेरी आंख का आंसू बदला रहा है, जो तेरा आंख का आंसू मुसल्ले पे गिरा, खुदा का कहर बन के बहरी आप दोस्त पे गिरा है। अल्लाह ने तलवारों से फतह नहीं दी, तेरे आंसू की बरकत से अल्लाह ने तुझे ईसाइयों के ऊपर मुसलमानों को फतह अता फरमा दी है। पहले लोग मेरे अजीजों, सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह नक्शबंद सिलसिले के बहुत बड़े अल्लाह वाले उनकी खिदमत में चले गए और जाके कहने लगे मरहटों के साथ, हिंदुओं के साथ मेरा मुकाबला है, आप दुआ फरमा दीजिए। आपने अपना जुब्बा मुबारक या खरका मुबारक दिया, मियां इसे ले जा, जब तू समझे मुझे शिकस्त होने लगी है, जब तू समझे कि मुझे शिकस्त होने लगी है, तो मेरा ये जुब्बा अल्लाह के आगे यूं हाथ में लेके खड़ा हो जाना और मेरे जुब्बे का वास्ता देना, अल्लाह तुझे फतह अता फरमा देगा। मेरे अजीजों, महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ले चले गए और जब देखा मुसलमानों पे हिंदू हावी हो गए तो जुब्बा लेके कोने में खड़े हो गए। 4 दिन के बाद वापिस आए, अल्लाह वाले मुबारक हो कि अल्लाह ने मुसलमानों को फतह अता फरमा दी। का क्या हुआ? हमारी तलवारें काम नहीं आई, अल्लाह के दरबार में तेरा जुब्बा काम आ गया। का क्या किया? जब हमारे पे हिंदू गालिब हो रहे थे, तेरा जुब्बा दिखा के खुदा को रोक के दिखाया, अल्लाह ने हिंदुओं के मुकाबले में फतह अता फरमा दी। अल्लाह वाले रोने लग गए। हजरत क्या हुआ? फरमाया जा कम ज़रफ़ा, तूने मेरे जुब्बे की कीमत ही बड़ी कम लगाई है, तुझे क्या पता, इसको मैंने पहन कर रातों को अल्लाह के दरबार में रो रो के अल्लाह को राज़ी किया। दुरूद शरीफ मैंने इसे ओढ़ पे के पढ़ा, मैंने अल्लाह का जिक्र इसे किया, अल्लाह को राज़ी किया। इतनी कम कीमत लगाई एक हिंदुओं के मुकाबले में मेरे जुब्बे की। काश जुब्बा हाथ में लेकर सारी दुनिया पे फतह मांगता, अल्लाह इस ताके वाले कुर्ते की बरकत से तुझे सारी दुनिया पर फतह अता फरमा देता। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हुआ, अल्लाह अकबर मरने के बाद किसी के सामने आए, अल्लाह वाले तेरे साथ क्या बनी? का बेड़ा पार हो गया, का सारी जिंदगी जिहाद करता रहा, अल्लाह के रास्ते में लड़ता रहा, का इसलिए तो चैप्टर किताब खोली कोई नहीं, का फिर बता बेड़ा पार क्या हुआ? का अल्लाह वाले के आस्थाने पे गया था, दुआ कराने खानकाह पे गया था, एक मुजावर कच्चे वेड़े में झाड़ू दे रहा था और कचरे का ढेर यूं इकट्ठा कर रहा था। मैंने कचरे के ढेर से एक मट्टी मुट्ठी की उठाई और मैंने सूंघा, मैंने कहा अल्लाह पता नहीं ये तेरा एक बंदा इस पे कितनी मरतबा चल चल के तेरा जिक्र करता होगा, इस मट्टी के ऊपर पेशानी रखकर तुझे रोक के दिखाता होगा। मैंने सादत के तौर पर वो मट्टी उठाई और यूं करके अपने चेहरे पे मन ली। अल्लाह को इसी पर प्यार आ गया, फरमाया तूने मेरे अल्लाह मेरे बंदे की पैर की मट्टी का ख्याल किया, मैंने तेरे खोटे अमलों का ख्याल कर लिया है। क्या याद रखेगा? इस खानकाह की मट्टी की बरकत से मैंने तेरा बेड़ा पार फरमा दिया। जब इस आसमान में, इस सूरज ने, इस धरती ने, इस चांद तारों ने ऐसे लोगों के नजारे देखे होंगे जो खुदा की कसम दरवाजा मखलूक का होता था, खिदमत उनकी हुआ करती थी, रात के वक्त दर अल्लाह का हुआ करता था, रो के खुदा को दिखाया करते थे। अब आसमान भी रो रहा, जमीन भी तरस रही, कभी जल्जलों की सूरत में झटके खा रही, कभी सैलाब की सूरत में रो के दिखा रही। आसमान भी रो रो के बरस रहा है और गरज चमक के कूके मार मार के रो रहा है। जमीन खा गई, आसमान कैसे कैसे वो कहाँ चले गए जो दिन को मखलूक को राजी किया करते थे, रात को मुसल्ले पर अल्लाह को राजी किया करते थे। अब मेरे अजीजों नाराज मत होना, न अब अपनी इज्जत का ख्याल है न दूसरे की इज्जत का ख्याल है। हबीस 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 छोड़ दो मेरे अजीजों, यकीन जानो जितना जमीन के ऊपर रहे हो उतने से ज्यादा जमीन के अंदर रहना पड़ेगा। यहाँ गर्मी लगी, लाइट चली गई, कुर्ता उतार दिया, लाइट चली गई, बाहर निकल गए, छत के ऊपर जाके लेट गए, मच्छर काटा, मच्छरदानी इस्तेमाल कर ली, कमर 4 फुट है, वहां तो करवट बदलने की जगह नहीं, खुदा की कसम निकलना तो दूर की बात है, वहां तो हिलने का मौका कोई नहीं देगा। इस घर की तैयारी से ज्यादा उस घर की तैयारी करो, मरना है, दुनिया छोड़नी है। भाई रफीक पठान पर भी रहम करो, इसके ताउन पर भी रहम करो, जितना खाना खोना पकाया, जितनी उलमाए किराम का खर्चा भरा, इस पर भी रहम करो, अपने आप पर भी रहम करो।
کیا آپ چاہتے ہو قیامت کے دن اللہ ہمارے سے ناراض ہو؟ کیا ہم چاہتے ہو قیامت کے دن اللہ کا نبی ہمیں دیکھ کے منہ پھیر لے؟ کیا آپ چاہتے ہو قیامت کے دن قرآن ہمارے حق میں وہ خالد بن جائے؟ کیا آپ چاہتے ہو یتیم کے آنسو، بے کس کے آنسو اللہ کے دربار میں میرے اوپر قہر کا ذریعہ بن جائیں؟ نہیں چاہتے تو میرے عزیزو دنیا کے اندر امن سے رہو اور امن بانٹو، پیار سے رہو اور پیار بانٹو، پیار دو اور پیار لو۔ یہی مقصد دین ہے، یہی خلق عظیم ہے، یہی اخلاق والے نبی کا اخلاق والا معیار ہے۔ اور میرے عزیزو آج میرے گھر سے، میری زبان سے میرا مال، میری عزت، میری جان محفوظ نہیں۔ آجو سارے کے سارے اپنے رب کے دربار میں رجوع کریں اور اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ پچھلیاں معاف کر دے، آئندہ ہمیں محتاط کر دے، نوٹ میں، ووٹ میں، کردار میں، زندگی میں، پیار میں، خوشی میں، کاروبار میں۔ اے اللہ جب تک تیرا فیصلہ نہیں ہوگا ہم کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، اور فیصلہ اللہ کا کیا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر چاہتے ہو تمہاری ہر حال میں مدد کروں تو نبی کے غلام بننا تمہارا کام ہے، رحمتوں والے سینے سے لگا لینا میں اللہ کا کام ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے میرے عزیزو، اختیار ہے روزہ رکھو تب بھی، نہیں رکھو گے تب بھی، تراویح پڑھو گے تب بھی، نہیں پڑھو گے تب بھی، یہاں کہنا کچھ نہیں، زمین کے اوپر کہنا کچھ نہیں، زمین کے اندر چھوڑنا کچھ نہیں۔ بندے اب تیری مرضی، اگر چاہتا ہے قبر کا سکون تو دنیا کی زندگی میرے نام کر دے، قبر جنت کی زندگی تیرے نام کر دوں گا۔ اگر چاہتا ہے دنیا کا امن، اگر چاہتا ہے قبر کا امن اور میری رضا، اللہ اکبر، تو اے بندے دنیا کے 70 سال میرے حوالے کر دے، آخرت کی ساری نعمتیں تیرے حوالے کر دوں گا۔ اگر چاہتا ہے کہ دنیا کی اچھی گزرے اور قبر آخرت اچھی گزرے تو 4 مرلے کے مکان کا نظام میرے حوالے کر دے، جنت کا نظام تیرے حوالے کر دوں گا۔ اب تیری مرضی، تو 4 مرلے کو پسند کرتا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ پسند کرتا ہے۔ یہ کوئی مرلہ آج باپ مرے 5 مرلے میں 4 دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اے میرا بندہ اگر میرے تابع زندگی گزار کے آئے گا، میرے نبی کی غلامی لے کے آئے گا، تجھے وہ جنت عطا فرماؤں گا جس کی لمبائی چوڑائی زمین آسمان سے زیادہ ہوگی، تیرے لیے تیار کی شرطیں ملے گی۔ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ یہ تو فرائض ہیں، لیکن جنت کے اندر مقام کون سی شرط میں ملے گا؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ میرے نام پر مانگا جائے، نہ دن دیکھنا، نہ رات دیکھنا، نہ حالات چنگے دیکھنا، نہ حالات ماڑے دیکھنا۔ والکاظمین الغیظ، بیوی سے، بچوں سے، ملازم سے، مرید سے، شاگرد سے غلطی ہو گئی تو غصہ اظہار نہیں کرنا، غصہ پی جانا ہے، غصہ پی بھی جانا ہے، یوں نہ کہنا جا میں تینوں معاف کیتا، آئندہ میرے سامنے نہ آیا کر۔ والعافین عن الناس، اگر غلطی ہوئی معاف کرنے کے بعد پہلے سے زیادہ پیار کرنا ہے، یہ کر کے دکھائے گا۔ واللہ یحب المحسنین، مال والے سے مال والا پیار کرتا ہے، ایسے بندوں سے خدا پیار کرتا ہے۔ کھول کھول کے بات تمہارے سامنے رکھ دی، 5 وقت کی نماز، رمضان المبارک کے روزے، اللہ نے مال دیا تو زکوٰۃ، اگر فصل دی تو اس پہ عشر، اگر اللہ نے طاقت عطا فرمائی اللہ کا گھر دیکھو، مخلوق خدا کی خدمت کرو۔ آخر کے لاہوری کی بات کر کے چلا جاؤں، احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ شیراوالا میں چٹائی پہ بیٹھ کر 45 سال قرآن کی تفسیر پڑھائی سنائی، فرمایا لوگوں پورے قرآن میں نے 3 باتیں نکالی، پورے قرآن کا خلاصہ 3 باتوں میں نکلا۔ اللہ کو عبادت سے راضی کر لو، حضور کو عطاء سے راضی کر لو، مخلوق خدا کو خدمت سے راضی کر لو، مرنے کی دیر ہے، قبر بھی جنت کا باغ بن جائے گی، میدان محشر کے اندر جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی۔ تو کیا خیال ہے اللہ کو راضی کرو گے انشاءاللہ؟ رسول اللہ کی تابعداری کے سائے میں، ہاں اللہ کو راضی کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار بن کے غلام رسول بنو گے انشاءاللہ، سارے بنیں گے انشاءاللہ، قرآن والی زندگی گزارو گے، قرآن کے ماحول کو، تلاوت کو، کردار قرآن والا گھر میں، نسلوں میں، بچوں میں لے کے آؤ گے، اور ایسے جنازے اٹھے اللہ اکبر ہم مسکرا رہے ہوں، اللہ کی مخلوق رو رہی ہو، اور دنیا والے کے اے نہ جانا ایدی جگہ میں چلا جانا، پھر اللہ کہتے ہیں جب ایسا کردار لے کے آئے گا تو پھر میں بھی اس
استقبال کر کے کہوں گا ارجعی الی ربک راغیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ یہ ٹائٹل، یہ امتیاز، یہ پیغام، اللہ یہ انعام تمہیں بھی نصیب فرمائے، ہم سب کو نصیب فرمائے. سارا مجمع اللہ کے دربار میں رمضان المبارک میں میرے عزیزوں سے 3 4 5 دن رہ گئے. رمضان کی آمد سے پہلے پہلے گناہوں سے معافی مانگ کے نکھر جاؤ، دھل جاؤ. سارا مجمع میرے ساتھ مل کے اللہ سے معافی مانگے اور زبان حال سے 3 مرتبہ زور لگا کے کہے یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. شک نہ کرنا، سچے دل سے معافی مانگی تو اس نے بھی معاف فرما دیا ہے. اگلا پیکج مولانا مفتی صاحب عبدالحلال خادم صاحب قاری صاحب، کوئی ایسا تو بیٹھا ہوا ہے جس کی زبان سے اللہ نے توبہ کا جملہ سنا، اتنا پسند آیا، اللہ کا غصہ ہی ٹھنڈا ہو گیا ہے. پھر اس کے جملے کی برکت سے اللہ نے میرے جیسے نکموں میں اعلان کر دیا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. تمہارے میں ایک بندہ بیٹھا تھا، اللہ اکبر، جس نے اتنا سانسو نکال کر شرمندہ ہو کے کہا معاف کر دے، میں نے اسے بھی معاف کر دیا، تمہیں بھی معاف کر دیا. اس کے معافی مانگنے کے صدقے میں نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیا. ہوگا کوئی ایسا؟ ہے کوئی بیٹھا؟ ہے کوئی جس کے رونے پر اللہ کا غصہ ٹھنڈا؟ میرے عزیزو، اب آزمائش تھوڑی سی آ رہی ہے، موسم کروٹیں بدل رہا ہے، ہوائیں میرے عزیزو مخالف سے چل رہی ہیں. پہلے کہتے تھے مولوی صاحب فصلہ نو ضرورت ہے، بارشاں نہیں دعا کرو. اور کہتے ہیں مولوی صاحب دعا فرماؤ بارشاں کوئی نہ ہو. اللہ فرماتا ہے اونٹ کس کروٹ بٹھائے گا، کہیں تو تیری امت کام آئے گی. اے میرا بندہ، تجھے کس بے وقوف نے کہہ دیا بارشوں سے فائدہ بارشوں سے نقصان ہوتا ہے؟ نقصان فائدہ تو اللہ کے حکم ماننے اور انکار کرنے سے ہوتا ہے. تو آج اپنی خواہشات، اپنی مرضی اللہ کتابیں دے دے، پروردگار عالم تیرے ساری ضرورتوں کو اپنے خزانوں سے پوری فرمائے گا. کیا خیال ہے؟ اپنے ارمانوں کا سودا کرتے ہو، اپنی خواہشوں کا سودا کرتے ہو. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. جنت ایک اتنی سوکھی کوئی نہیں. بلال نے چمڑے ادھروا کے دکھا دیے، میرا نبی لو لہان ہو گیا. صدیق نے 14 ڈنگ صاحب کے کھا لیے. اللہ اکبر. تب جا کے میں نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو کہتا ہے گھر بیٹھے جنت مل جائے. آج آ جا پر پنچایت کے اندر بڑوں کے سامنے تو اپنا جان اپنا مال مجھے دے دے، میں جنت تجھے دے رہا ہوں، بتاؤ قبول ہے کہ نہیں قبول ہے؟ تو پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. وضاحت تعمیر سیرت کو اپنائیں گے، حضور کی صورت کو اپنائیں گے. گھر میں عورتوں میں کردار نبی والا جو حضور دے کے گئے، بازار میں کردار نبی والا جو حضور دے کے گئے، دکان میں، مکان میں، مسجدوں میں، حتیٰ کہ قبر میں جاتے ہوئے اس بیوٹی پارلر میں سجیں گے جس بیوٹی پارلر میں اللہ نے آمنہ کے لال کو سجایا ہے. وہ حسن و جمال، وہ نکھار، وہ صورت سیرت لے کے جائیں گے. خدائے پاک کی قسم قبر کی دیواریں بھی ماں کی گود کا اظہار کرے گی. پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. نیت کرو پورے روزے کون رکھے گا انشاءاللہ رمضان مبارک کے سچے دل سے؟ سبحان اللہ. تراویح پوری میں قرآن کو